خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ابھی حال ہی میں چند روز قبل فرانس کے اندر توہین رسالت کا ایک بہت ہی دلخراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک زبردست اور کامیاب مذمت اور احتجاج کی تحریک شروع ہوئی، جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عام غلاموں نے کہ جن کے پاس اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، انہوں نے مذمت کے ذریعے سے اپنی غلامی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ وہیں پر جو ارباب اقتدار اور ارباب حکومت ہیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ فرانس سے اس کی زبان میں اور اس کی لینگویج میں بات کر کے، اور اگر ضرورت ہوتی تو صرف مذمت سے نہیں بلکہ اس کی مرمت تک جا کر کے اس کا جو علاج ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ جو واقعہ ابھی پیش آیا ہے، یہ تاریخ کا کوئی پہلا انوکھا اور نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دنیا بھر کے مختلف خطوں اور حصوں میں پیش آتے رہے ہیں، اور اس طرح کے دہشت گرد اور اسلامی دشمن، مسلم دشمن عناصر ہمیشہ سر اٹھاتے رہے ہیں اور دہشت گردی کرنے اور دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ فرانسیسی حکومت کی پشت پناہی میں جو یہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کی گئی، اور ابو لہب نما جو وہاں کے صدر نے اس کا بیڑا اٹھایا، اس کی ذمہ داری اٹھائی، تو امت مسلمہ کا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ دنیا بھر میں بسنے والے امتیوں اور آپ کے غلاموں کا جو ریئیکشن آیا، جو انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور جو مذمت انہوں نے کی، اس کے بعد سے فرانس کو بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بہت زیادہ اسے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب مستقبل کے لیے امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے ساتھ غلامی کا رشتہ جوڑا ہے، تو اب آپ کی ارباب اقتدار کی، ارباب حکومت و سلطنت کی ذمہ داری یہ ہے کہ متحد ہو کر، یکجا ہو کر، اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اور دین اسلام کی خیر خواہی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اب اس طرح کے دہشت گرد اگر مستقبل میں سر اٹھائیں تو صرف ان کی مذمت نہیں بلکہ ان کی مکمل مرمت کی تیاری کر لیں اور کریں ان کی مرمت، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ صرف مذمت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جب تک انہیں خوف نہیں ہوگا، جب تک انہیں ڈر نہیں ہوگا، تو اب انہیں انسان سمجھ کر کے اور دانش مند سمجھ کر کے، عقل مند سمجھ کر کے صرف ان کی مذمت پر اکتفا نہ کریں بلکہ انہیں پاگل کتا سمجھ کر کے ان کی مکمل مرمت کریں۔ جس وقت پورا عالم اسلام سراپا احتجاج تھا اپنے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت پر ہونے والے حملے کے خلاف، اس وقت ہمارے ملک کا دنگائی میڈیا، بھڑکاؤ میڈیا، بکاؤ میڈیا، دجالی میڈیا، فتنہ پرور میڈیا اور دہشت گرد میڈیا اس ہونے والے احتجاج کو توڑ مروڑ کر کے، اور امت مسلمہ کے وہ افراد، وہ عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ جو سراپا احتجاج تھے ہمارے ملک میں، بھوپال میں، ممبئی میں اور انڈیا کے دوسرے حصوں میں، وہ انہیں کٹر پنتھ کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ یاد رہے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے نام پر اور آپ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، اور ایسی صورت میں آپ کو کم سے کم اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے دھرم میں اگر گائے کو پوتر مانا جاتا ہے،
گائے کے پیشاب کو, گائے کے گوبر کو اگر آپ آستھا آپ کی ہے, اس میں آپ گائے میں آستھا رکھتے ہیں, گو موتر میں اور گو کے گوبر میں آپ کی آستھا ہے, تو ہم تو آپ کی آستھا کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے, ہم کوئی کھلواڑ نہیں کرتے. اور جب آپ اپنی آستھا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا, ہم خاموش ہوتے ہیں, آپ کی آستھا ہے آپ کرتے رہیے. لیکن جب ہماری آستھا کی بات آتی ہے, جب ہمارے عقیدے کی بات آتی ہے, ہمارے ایمان کی بات آتی ہے, ہمارے فیتھ کی بات آتی ہے, ہمارے بلیو کی بات آتی ہے, تو پھر آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جب رام مندر کا مدعا ہوتا ہے, بابری مسجد کی جگہ پر آپ کو رام مندر چاہیے ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ دلائل کی روشنی میں فیصلہ نہیں چاہتے, وہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے. تو جس طرح سے آپ کی آستھا ہے تو ہماری بھی تو آستھا ہے. جہاں پر آپ کو اپنی آستھا کا خیال ہے تو ہماری آستھا کا خیال کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ دنگائی اور بھڑکاؤ میڈیا, بکاؤ میڈیا کیا چاہتا ہے؟ توڑنا چاہتا ہے اس ملک کو, کتنے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اس ملک کے. ذرا سا شرم کرو, اور جو منصب تمہیں دیا گیا ہے کم سے کم سچ بولنا اور موقع کی نزاکت کو سمجھ کر کے بولنا سیکھ لو. منہ میں زبان تو کتے کے بھی ہوتی ہے, وہ بھی بھونکتا رہتا ہے, تو بھونکنے کا کام نہ کرو, بولنے کا کام کرو. توڑنے کا کام نہ کرو, جوڑنے کا کام کرو. ہم لوگ اگر سڑک پر نکلے تھے تو ہماری آستھا تھی, اس میں ہمارے ایمان پر اٹیک اور حملہ کیا گیا تھا. جو مرکز ایمان ہے, محور ایمان ہے, ہمارے اس مرکز اور محور پر حملہ کیا گیا تھا فرانس کی جانب سے. تو آپ کو بیچ میں کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ اپنی آستھا کی بات کرتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کا دھرم اور آپ کی آستھا مانے رکھتی ہے, تو ہمارے لیے ہمارا دھرم, ہمارا نبی, ہمارا قرآن, ہمارا دین, ہماری شریعت مانے رکھتی ہے. ایک طرفہ بات نہ کریں. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک جس طرح سے مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, کان کھول کر کے سنیں, یہ کسی ہندو کے باپ کی بھی جاگیر نہیں ہے. اس ملک میں تمام مذاہب کے لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں, تمام دھرم کے لوگوں کا خون شامل ہے, سب کا لہو شامل ہے. تو سب کو برابر کے ساتھ بولنے کا اختیار ہے. اگر آپ کی آستھا ہے تو ہماری بھی آستھا ہے. جس طرح سے آپ اپنے آستھا کی پہرے داری کر سکتے ہیں, اسی طرح سے ہم اپنے محور ایمان اور محور عقیدت پر ہم بھی جا کر کے پہرے داری کر سکتے ہیں اور پہرا دے سکتے ہیں. یہ تو ہماری قوم کا بڑکپن ہے کہ جس وقت فرانس کے سپورٹ میں آ کر کے اندھ بھکت اور مسلم دشمن دہشت گرد پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ الٹے سیدھے کمنٹس پاس کر رہے تھے اور دہشت گردی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے, اس وقت بھی ہمارے دھرم کے لوگوں نے صرف اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کا کام کیا ہے. ہم نے پلٹ کر کے جواب نہیں دیا ہے. ورنہ جس طرح سے ہمارے مذہب کے مسلمات پر جب آپ نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا, اگر وہی کام مسلمان بھی کرنے لگ جاتے, ہندو دیوی دیوتاؤں یا آپ کی جن چیزوں پر آستھا ہے اگر ان کا مذاق اڑانے لگ جاتے یا ان پر حملہ کرنے لگ جاتے, تو پھر سوچے کہ کیا حال ہوتا. تو انسان کے بچے بن جائیں, اگر انسان بن کر کے پیدا ہوئے ہیں اور میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہے, تو وہاں بیٹھ کر کے کسی خاص قوم اور مذہب کے لوگوں پر بھونکنے کے بجائے سچ بولنے کا کام شروع کر دیں. کتا بننے کی کوشش نہ کریں, انسان بننے کی کوشش کریں. سچ بولیں اور سچ بولنا سیکھ لیں. ہم مرد ہیں تو مرد کی طرح جینا سیکھ لیں. کتوں کی طرح بھونک بھونک کر کے اس ملک کا جو امن ہے, جو یہاں کی شانتی ہے, مسلمانوں کے خلاف بھونک کر کے اس ملک کے امن کو غارت نہ کریں, یہاں کی شانتی کو خراب نہ کریں اور دہشت گردی کا ماحول یہاں پر کریٹ نہ کریں. ایک طرف فرانس نے حملہ کیا ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, اور یاد رکھا جائے گا کہ جس وقت آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, یا آپ کو کم سے کم کھڑا ہونا نہیں آتا, تو آپ خاموش رہ جاتے. لیکن اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں یہ دجال میڈیا اور یہ اندھ بھکت اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں خاموش رہنے کا بھی سلیقہ نہیں آیا. یہ جلے پر تیل چھڑکنے اور نمک چھڑکنے کا کام کرنے لگے, اور انہوں نے بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا. یہ تو میرے مذہب کی اور میرے دھرم کی, میرے دین کی خوبصورتی ہے
کہ जिसने सूरतुल अनआम में ये हमें हुक्म दिया हुआ है, यही वजह है, इसी हुक्म की पासदारी करते हुए पूरे हिंदुस्तान भर में एहतजाज बहुत से जगहों पर हुए, लेकिन सिर्फ फ्रांस के खिलाफ बात की गई। जिस तरह से यहाँ के अंधभक्त और यहाँ का दहशतगर्द मीडिया हमें गलत दिखाने की कोशिश करता रहा और हमारे मजहबी तशख़्ख़ुसात मुसल्लमात पर हमला आवर होता रहा, अगर उसी तरह से पलट करके जवाब देते मुसलमान, वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी आयत की वजह से नहीं दिया कि सूरतुल अनआम की आयत नंबर 108 है, जिसमें हमारा कुरान और वो रसूल के आज़ादी इजहार राय के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जिसकी शान में गुस्ताखी की जाती है, ये उसी रसूल पर नाजिल होने वाला कलाम है जिसने हमें ये तालीम दी है, ला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। इस्लाम में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो टॉपिक है, जो इशू है, वो शिर्क और ईमान का है। यानी अल्लाह सिर्फ एक ज़ात ऐसी है कि जिसको पूजना है, जिसकी बंदगी करनी है, जिसकी इबादत करनी है, जिसके सामने सर झुकाना है। उसके अलावा कोई भी हो, किसी के सामने सर नहीं झुकाना, सबसे सेंसिटिव इशू है। उसके बावजूद कुरान ये कह रहा है कि आप तो अल्लाह को मानते हो, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की परस्तिश और पूजा करते हैं, किसी और के सामने झुकने वाले हैं, तो खबरदार उनको, जिनके सामने वो झुक रहे हैं, अल्लाह के मुकाबले में जिन्हें ला करके रखा हुआ है, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ज़रूर वो माबूदान बातिला हैं, लेकिन ख़बरदार जिन्हें वो पूज रहे हैं, जो उनके देवी देवता हैं, जिनमें उनकी आस्था है, तो उनकी आस्था का ख्याल रखना। ला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, जिनकी बंदगी कर रहे हैं, जिनकी परस्तिश कर रहे हैं, तो उनके भगवान को, उनके देवी देवताओं को हरगिज़ बुरा भला न कहना, कभी गाली गलोच न करना, और कभी जो उनकी आस्था के खिलाफ बात हो वो बात न करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जिस नबी की शान पर ये दहशतगर्द हमला आवर हो रहे हैं, उस नबी पर नाजिल होने वाला कुरान तो हमें ये तालीम देता है कि खुदा के अलावा भी जिसे पूजा जा रहा है, अल्लाह के अलावा जिसकी बंदगी और जिसकी परस्तिश की जा रही है, तुम हरगिज़ हरगिज़ उनमें से किसी को बुरा भला न कहना, उनके लिए घटिया अल्फाज का इस्तेमाल न करना, और उनके लिए हरगिज़ हरगिज़ गाली गलोच न करना। तो ये हमारे मज़हब की तालीम है, इस्लाम की तालीम है, जिसका रिज़ल्ट आपने देखा कि मीडिया पर बैठ करके आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे, पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे दीन के ख़िलाफ़, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ आपको जो कुछ कहना हुआ, आपके पास एक प्लेटफॉर्म था, आपने कह करके अपने दिल की भड़ास निकाली और निकालते रहे, और अंधभक्त उससे 4 कदम आगे बढ़ करके गुस्ताखियों पर गुस्ताखियाँ करते रहे। लेकिन उसके बावजूद हमारी कौम ने सब्र का मुजाहरा किया और इस आयत पर अमल पैरा रहते हुए उन्होंने उनके देवी देवताओं को या उनकी आस्था को हर्ट करने और उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि कुरान की इस आयत पर अमल किया है। तुम्हारे पास सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है। उसके बावजूद, शिर्क से बेजारी के बावजूद और सिर्फ एक अल्लाह को माबूद मानने के बावजूद, हमने दुनिया में जितने भी देवी देवता या जितने भी लोग पूजे जाते हैं, जिनकी इबादत की जाती है, उसके बावजूद कुरान ने हम पर पाबंदी लगा दी है कि हरगिज़ जिन लोगों को पूजा जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से अगरचे वो माबूद नहीं है, खुदा नहीं है, इलाह नहीं है, तुम उन्हें मत पूजना, लेकिन उन्हें बुरा भला भी मत कहना। जो लोग पूज रहे हैं उनकी आस्था है, तो उनकी आस्था का ख्याल रखना। हमें ये तालीम दी है पैगंबर इस्लाम ने, हमें ये तालीम दी है कुरान ने, हमें ये तालीम दी है उस खालिक ने जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, जिसे हम पूजते हैं। तो कम से कम इंसान के बच्चे बन जाओ और मुल्क को लड़ाई झगड़े फितने फसाद और दहशतगर्दी की आग में झोंकने के बजाय और किसी खास इस्लाम दुश्मन एजेंडे पर काम करने के बजाय कम से कम मुल्क के लिए और देश के लिए इंसान के बच्चे बन करके कुछ काम कर लो।
ہمارے بہت سے بڑے اور بزرگ خاموش صرف اس لیے ہیں چونکہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہی یہی ہے کہ امن قائم ہو، شانتی قائم ہو، پیس کا ماحول ہو۔ تو ہماری خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا۔ اگر ہم نہیں بول رہے ہیں یا ہمارے بڑے نہیں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈر نہیں ہے، اس کا مطلب بزدلی نہیں ہے، اس کا مطلب ہرگز کمزوری نہیں ہے۔ ہم امن و امان کی وجہ سے، فتنہ اور فساد نہ ہو اس وجہ سے، شانتی قائم رہے اس وجہ سے ہماری زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور اس تالے کو کھولنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ جو آج تمہارے اوپر اطمینان اور سکون ہے اس سکون کو اپنے لیے، ہمارے لیے اور پورے ملک کے لیے غارت نہ کرو۔ انسان بنا کر کے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، جسے بھی مانتے ہو، جس نے بھی تمہیں انسان بنا کر کے پیدا کیا ہے، اسے پوجتے رہو، اسے مانتے رہو، اس میں آستھا رکھو اور انسان کے بچے بن کر کے جیو۔ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ مشورہ ہے۔ آگ سے کھیلنے کا کام ہرگز نہ کریں۔ آپ کی آستھا ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ اپنی آستھا اور اپنی عقیدت کے ساتھ رہیں اور ذرا سا کامن سینس کو استعمال کر لیں کہ جس فرانس نے، جس کی آپ حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں، آج اس نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے، کل کو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت مریم کی توہین کرنے لگے، ان کے خاکے شائع کرنے لگے اور ان کے کارٹون بنانے لگے، تب کیا کرو گے؟ اور کل اگر وہ آپ کے دیوی دیوتاؤں کے کارٹون بنانے لگے تب آپ کیا کریں گے؟ تو جرم جو ہے وہ جرم ہے، ظلم جو ہے وہ ظلم ہے، دہشت گردی فتنہ آخر دہشت گردی اور فتنہ ہی ہے۔ اگر وہ اسلام کے خلاف آج یہ کام کر رہے ہیں تو کل یہ کام ہندو دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کر سکتے ہیں، عیسائیوں کے آستھا کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ وہ دنیا میں بسنے والے اور دوسرے مذاہب ہیں۔ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کی آستھا پر کوشچن مارک لگائیں اور کسی کی آستھا کا آپ مذاق اڑائیں۔ جس طرح سے ہم صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی بھی الہ اور کسی بھی معبود کو نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان نہیں مان سکتا ہے۔ کسی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور پر ہم ایمان اور عقیدہ اپنا رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسلام ہے ہی یہی کہ صرف اللہ کی پوجا کی جائے، اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش اور اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ کبھی ہندو دھرم کے معاملے میں ہستاچھیپ کرتے ہیں، نہ کبھی ان کی آستھاؤں پر حملہ آور ہوتے ہیں، نہ کبھی عیسائیوں کے دھرم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ رہی بات کسی کو دعوت دینے کی، کسی کو اپنا کانسیپٹ سمجھانے کی اور اپنے موقف کو واضح کرنے کی، تو وہ کام ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے مذہب پر، ہمارے دین کے معاملے میں کوئی سوال ہوتا ہے تو ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں، افہام و تفہیم کی غرض سے، ڈیبیٹ کے طور پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ بات چیت ہو جاتی ہے۔ لیکن رہی بات یہ کہ اب کسی دوسرے مذہب کو ٹارگٹ کر کے اس پر حملہ آور ہو جانا، تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ فتنہ پھیلانے کا کام کر رہے تھے، چاہے وہ میڈیا کے اینکر پرسن ہوں، چاہے وہ لکھنے والے لوگ ہوں پرنٹ میڈیا پر، یا پھر وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف مغلظات بکنے والے ہوں، کم سے کم قرآن آپ پڑھ لیں۔ ہمارا قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جنہیں پوجا جا رہا ہے، اگرچہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ الہ باطلہ ہیں، اس کے باوجود ہمیں پوجنا صرف ایک اللہ کو ہے، لیکن انہیں برا بھلا کہنے سے روک رکھا ہے قرآن نے، ہمارے دین نے، ہمارے رسول نے، ہماری شریعت نے، اور ہمارے اس اللہ نے کہ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں۔ تو ہمارے کانسیپٹ کو پہلے سمجھیں، فتنہ اور فساد اور پروپیگنڈا بعد میں کریں، پہلے پڑھ لیں کم سے کم، اور منصف مزاج بن جائیں، انصاف کرنے والے بن جائیں، انصاف کے ساتھ بات کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس گلشن ہند کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، اور یہاں پر جو فتنہ اور فساد پھیلانے والے، دہشت گردی کو پرموٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، ایسے دہشت گردوں سے، فتنہ پروروں سے اور ایسے
دجالوں سے اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔